الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ احترام اور سلام کہتے ہوئے رکوع یا سجدہ کرنا شرک ہے۔ سوال کیا گیا ہے، میں نے ایک ویب سائٹ پر پڑھا ہے کہ اگر غیر اللہ کو احترام اور سلام کہتے ہوئے سجدہ کیا جائے تو یہ کفر اور شرک ہے، کیونکہ سجدہ کرنا عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ جواب کا خلاصہ سماعت کیجیے۔ غیر اللہ کو سجدہ کفریہ عمل اسی وقت ہوگا جب بطور عبادت کیا جائے، چنانچہ اگر کوئی تعظیمی سجدہ کرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، شرک تک نہیں پہنچتا۔ اب جواب تفصیل کے ساتھ سماعت کیجیے۔ اول، سجدے اور رکوع کی طرح جھکنے کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم عبادت کے لیے سجدہ، اس قسم کا سجدہ عاجزی، انکساری اور عبادت کے لیے ہوتا ہے اور یہ صرف اللہ کے لیے ہوگا، چنانچہ عبادت کے لیے سجدہ غیر اللہ کو کرنے والا شرک اکبر میں مبتلا ہو جائے گا۔ دوسری قسم احترام اور سلام پیش کرتے ہوئے سجدہ کرنا، اس قسم کا سجدہ کسی کے احترام، عزت افزائی اور سلام کہتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ سجدے کی یہ قسم اسلام سے قبل کچھ شریعتوں میں جائز تھی، تاہم اسلام نے اسے حرام قرار دے دیا۔ لہٰذا اگر کسی نے کسی مخلوق کو تعظیمی سجدہ کیا تو اس نے حرام کام کا ارتکاب کیا ہے، تاہم وہ کفر یا شرک میں مبتلا نہیں ہوا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، سجدے کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم خالص عبادت کے لیے، دوسری قسم تعظیمی سجدہ۔ پہلی قسم کا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہی ہو سکتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 361۔ اسی طرح انہوں نے ایک جگہ یہ بھی کہا ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 358۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں، احادیث کی نصوص اور اجماع امت دونوں کی روح سے غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، چاہے وہ تعظیمی ہو یا عبادت کے لیے ہو، جیسے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو شام سے واپسی پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تعظیمی سجدہ کرنے سے منع فرمایا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے جامع المسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25۔ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، تعظیمی سجدہ کرنا ممنوع ہے، لیکن پھر بھی کچھ جاہل صوفیوں نے دوران سماع اسے اپنی عادت بنا لیا ہے۔ عام طور پر اپنے مشائخ کے پاس جا کر اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے وقت ایسا ہی کرتے ہیں۔ چنانچہ جب صوفی حضرات ان کے مطابق وجد میں آتے ہیں تو جہالت کی بنا پر قدموں میں آ کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، چاہے قبلہ سمت ہوں یا نہ ہوں۔ یہ ان کے جاہل ہونے کی وجہ سے ہے، ان کی کوششیں رائے گاں اور اعمال ضائع ہو چکے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر القرطبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 294۔ دوم، یہ کہنا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا مطلق طور پر شرک ہے، کیونکہ سجدہ عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کے لیے نہیں کی جا سکتی، یہ محل نظر ہے۔ اس کے کمزور ہونے کی وجوہات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اگر محض سجدہ بھی شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کا حکم کبھی نہ دیتا۔ چنانچہ امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں، فرمان باری تعالیٰ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فرشتے آدم کے لیے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ احترام اور تعظیمی سجدہ ہے، عبادت کے لیے نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے جامع البیان جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 65۔ اسی طرح ابن العربی رحمہ اللہ کہتے ہیں، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آدم علیہ السلام کو کیا جانے والا سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے احکام القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27۔ اسی طرح ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ کہتے ہیں، مسلمانوں میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں کہ فرشتوں کا اللہ کے لیے سجدہ عبادت کے لیے تھا، جبکہ آدم علیہ السلام کے لیے احترام اور تعظیم کے لیے تھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الفصل فی الملل والاہواء والنحل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129۔ نمبر 2، اللہ رب العزت نے ہمیں بتلایا ہے کہ یعقوب اور ان کی اولاد نے یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا۔ اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ رب العزت کے انبیاء کرام یہ سجدہ مت کرتے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سجدہ کرنا سابقہ شریعتوں میں جائز تھا، کیونکہ شرک کی اجازت کسی بھی شریعت میں نہیں دی گئی، اس لیے کہ عقیدہ توحید کی تعلیمات اور احکامات سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تبدیل نہیں ہوئی ہیں۔ اس بارے میں طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابن زید رحمہ اللہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا
وہ سب یوسف کے لیے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کی تعظیم کے لیے تھا، جیسے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا تھا، عبادت کے لیے نہیں۔ اور جن مفسرین نے اس سجدے کو یہ قرار دیا ہے کہ یہ ان کے باہمی ملنے کا طریقہ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے ہاں اخلاقیات میں شامل تھا۔ اس سجدے کو بطور عبادت نہیں کیا جاتا تھا، نیز اس بات کی تائید کہ لوگوں میں زمانہ قدیم سے تعظیمی سجدہ رائج تھا اور تعظیمی سجدہ بطور عبادت نہیں کیا جاتا تھا، اعشیٰ بن ثعلبہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے، فلما اتانا بعید القرا سجدنا لہ ورفعنا العمارہ، جب ہمارے پاس نیند سے اٹھ کر بھی آئے تو ہم اس کے لیے سجدہ ریز ہوں گے اور پھولوں کا گلدستہ پیش کریں گے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے جامع البیان جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 356۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں تعظیمی سجدہ ان کی شریعت میں جائز تھا، چنانچہ جب کسی بڑی شخصیت کو سلام کرتے تو اس کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ تعظیمی سجدہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں اسے حرام قرار دے دیا گیا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ تفسیر القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 412۔ قاسمی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ یقینی بات ہے کہ یہ عبادت کے لیے سجدہ نہیں تھا، بلکہ یہ صرف اور صرف تعظیمی سجدہ تھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے محاسن التاویل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 250۔ نمبر 3، معاذ رضی اللہ عنہ نے شام سے واپسی پر نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اگر یہ شرک ہوتا تو نبی علیہ السلام اسے لازمی بیان کرتے، لیکن زیادہ سے زیادہ آپ علیہ السلام نے انہیں یہی کہا کہ آپ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت معاذ شام سے واپس آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا معاذ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نے شام میں دیکھا تھا کہ شامی لوگ اپنے پادریوں اور مذہبی شخصیات کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ ہم اسی طرح آپ کے لیے بھی کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ایسا مت کرو، اگر میں کسی کو غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو خاوند کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، عورت اپنے پروردگار کا اس وقت تک حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے خاوند کا حق ادا نہ کرے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1853، اور اسے البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بات واضح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر میں کسی کی عبادت کرنے کا حکم دینا چاہتا تو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 360۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ کو یہ بات قابل توجہ محسوس نہیں ہوتی کہ صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کی محبت میں آ کر کہہ دیا کہ کیا ہم آپ کو سجدہ کریں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اگر صحابہ اکرام کو سجدہ کرنے کی اجازت مل بھی جاتی تو یہ تعظیم و توقیر کا سجدہ ہوتا، نہ کہ عبادت کے لیے، بالکل ایسے ہی جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا تھا۔ یہی معاملہ مسلمان کی جانب سے نبی علیہ السلام کی قبر کو تعظیمی سجدہ کرنے کے بارے میں ہوگا کہ اس سے انسان کافر نہیں ہوگا بلکہ گناہگار ہوگا۔ تعظیمی سجدہ کرنے والے شخص کو بتلایا جائے گا کہ یہ منع ہے۔ اسی طرح قبر کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے معجم الشیوخ الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73۔ نمبر 4، چند احادیث میں کچھ جانوروں کی جانب سے نبی علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا ذکر ملتا ہے، چنانچہ اگر محض تعظیمی سجدہ شرک ہوتا تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہ ہوتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کچھ جانور نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا کرتے تھے، اور یہ بات بالکل عیاں ہے کہ جانور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، تو یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ کسی چیز کو سجدہ کرنے سے اس کی عبادت لازم آتی ہے؟ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 360۔ نمبر 5، سجدہ کرنے کا عمل شرعی احکامات سے تعلق رکھتا ہے جس کا حکم ایک شریعت میں دوسری شریعت سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن عقیدہ توحید سے متعلقہ امور کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ یکساں ہیں، ان میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں دلی طور پر کسی کے سامنے عاجزی و انکساری سمیت کسی کو پروردگار سمجھنا یا اس کی بندگی کا اعتراف کرنا یہ مطلق طور پر صرف اللہ کے لیے ہی ممکن ہے، جبکہ کسی اور کے بارے میں ان چیزوں کا پایا جانا ناممکن اور باطل ہے۔ جبکہ سجدہ شرعی احکامات سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوں، اور اگر اللہ تعالی ہمیں کسی کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا
تو ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اسے سجدہ کرتے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر سجدہ کرنا فرض قرار نہ دیا ہوتا تو سجدہ ہم پر کبھی بھی واجب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ فرشتوں کی جانب سے اللہ کے حکم کی تعمیل تھی اور آدم علیہ السلام کے لیے تعظیم تھی۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے بھائیوں کی جانب سے سجدہ سلام اور ملاقات کے لیے تھا۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر یوسف اپنے والدین کے لیے سلام کرتے ہوئے سجدہ کر بھی دیتے تو یہ ان کی شریعت میں کوئی مکروہ عمل نہیں تھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 360۔ نمبر 6، عبادت اور تعظیم کے لیے کیے جانے والے سجدے میں تمام فقہی مذاہب کے علماء کرام کے ہاں تفریق کی جاتی ہے۔ فخر الدین زیلعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، علماء کرام کے سامنے زمین چومنا حرام ہے۔ یہ عمل کرنے والا اور اس پر اظہار رضامندی کرنے والا دونوں ہی گناہ گار ہیں، کیونکہ اس میں بت پرستی سے مشابہت ہے۔ حسام الدین المشہور صدر شہید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے سجدے سے کافر نہیں ہوگا کیونکہ اس کا مقصد سلام کرنا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تبیین الحقائق جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 25۔ ابن نجیم الحنفی کہتے ہیں، ظالم جابر حکمرانوں کو سجدہ کرنا کفر ہے بشرطے کہ عبادت مقصود ہو، نہ کہ سلام کرنا مقصود ہو۔ اکثر علماء کرام کا یہی موقف ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے البحر الرائق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 134۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، بہت سے جاہل اپنے صوفی مشائخ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ قطعی طور پر ہر صورت میں حرام ہے، چاہے قبلے کی جانب ہو یا کسی اور جانب، چاہے سجدہ اللہ کے لیے کرے یا بغیر کسی نیت کے، بلکہ بسا اوقات یہ عمل موجب کفر بھی بن جاتا ہے یا کفر کے قریب تر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع شرح المہذب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 69۔ شہاب الدین رملی رحمہ اللہ کہتے ہیں، مشائخ کے سامنے صرف سجدہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ شیخ کی اسی طرح تعظیم کی جا رہی ہے جیسے اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے، یعنی شیخ کو معبود سمجھ کر سجدہ کیا جائے۔ تاہم اگر شیخ کے بارے میں ایسا نظریہ رکھے تو کفر ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے نہایت المحتاج الی شرح المنہاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122۔ مصطفیٰ روحیبانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر عبادت کے لیے سجدہ کسی حکمران کو کیا جائے یا مردے کو، سب کے ہاں متفقہ طور پر کفر ہے۔ اس کے بارے میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، جبکہ کسی مخلوق کو سلام کرتے ہوئے سجدہ کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مطالب اولی النہی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 278۔ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، کفر یا شرک کا حکم لگانے کے لیے ضروری ہے کہ سجدہ کرنے والا شخص مسجود کو رب مان کر سجدہ کرے، تو وہ شخص اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہوگا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود قرار دے گا۔ لیکن اگر صرف تعظیم کے لیے سجدہ کرے، جیسے کہ بہت سے اعجمی لوگ بادشاہوں کے پاس جا کر بادشاہ کی تعظیم کرتے ہوئے زمین کا بوسہ لیتے ہیں، تو اس میں کوئی کفریہ بات نہیں ہے۔ یہ بات سب کبار اہل علم کے ہاں معروف ہے کہ الزامی انداز میں کسی کی تکفیر کرنا قدموں کو راہ راست سے ڈگمگانے کے لیے بہت ہی بڑا ذریعہ ہے۔ چنانچہ جو شخص اپنے دین کو خطرے میں ڈالتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے السیل الجرار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 580۔ شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، سلام کرتے ہوئے جھکنے سے مراد صرف سلام ہی ہو تو یہ حرام ہے، اور اگر عبادت مقصود ہو تو پھر یہ کفر ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی و رسائل الشیخ محمد بن ابراہیم آل الشیخ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109۔ اسی طرح شیخ عبدالعزیز بن عبداللطیف رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ بات معروف ہے کہ ایسا سجدہ جس میں خضوع، انکساری اور اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کرنے کا اظہار ہو تو یہ ایک عبادت ہے۔ ایسے انداز سے سجدہ رسولوں کی متفقہ دعوت کے مطابق ہے، چنانچہ اگر اس طرح سے سجدہ کسی اور کے لیے کیا جائے تو یہ غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک اور ہم پلہ بنانے کے مترادف ہوگا۔ تاہم اگر کسی نے اپنے والد یا صاحب علم شخصیت وغیرہ کو سجدہ صرف تعظیم اور احترام کے لیے کیا تو یہ شرک سے نچلے درجے کا حرام کام ہے۔ لیکن اگر سجدے کا مقصود عاجزی، انکساری، خشوع و خضوع اور ناتوانی کا اظہار ہو تو یہ بھی شرک ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے نواقض الایمان القولیۃ والعملیہ صفحہ نمبر 278۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 229780۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔